السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ جو شخص بیت اللہ تک جانے اور خرچ برداشت کرنے کے قابل ہو، اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ حج تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ ابھی حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک افراد، جس میں حج کی نیت سے احرام باندھا جائے اور حج کے تمام ارکان ادا کر کے 10ویں ذی الحجہ کو منی میں احرام کھول دیا جائے۔ اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسرا قسم ہے قران، جس میں حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ ہی باندھا جائے اور عمرہ کے بعد احرام نہ کھولا جائے جب تک 10ویں تاریخ کو قربانی اور طواف زیارت سے فارغ نہ ہو جائے، اور اس پر قربانی کا جانور ضروری ہے۔ تیسرا قسم ہے تمتع، جس میں میقات سے صرف عمرہ کا احرام باندھ کر آئیں اور عمرہ کر کے احرام کھول دیں اور 8ویں ذی الحجہ کو دوبارہ حج کے لیے احرام باندھیں اور حج کے تمام ارکان ادا کر کے حج پورا کریں۔ یہی حج افضل ہے۔ حج میں 3 باتیں فرض ہیں۔ ایک احرام، 2 وقوف عرفہ کرنا اور 3 طواف زیارت کرنا۔ احرام یعنی حج کے دل سے نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا۔ وقوف عرفہ کرنا یعنی 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے وقت سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک عرفات میں کسی وقت ٹھہرنا، اگرچہ ایک لمحہ بھی ہو۔ طواف زیارت کرنا یعنی 10 ذی الحجہ کو صبح سے 12ویں ذی الحجہ کی عصر تک کے وقت میں کعبۃ اللہ کا طواف کرنا۔ ابھی حکم اس طرح سے ہے کہ اگر ان تینوں فرضوں میں سے ایک عمل بھی چھوٹ جائے تو حج صحیح نہیں ہوگا۔ ابھی حج کے 6 واجبات ہیں، وہ اس طرح سے ہیں۔ مسجد الصفا میں ٹہلنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، 3 رمی جمرات کرنا یعنی شیطانوں کو کنکریاں مارنا، 4 قارن اور تمتع کو قربانی کرنا، اور 5 بال کتروانا، اور 6 طواف وداع کرنا۔ حج کی 9 سنتیں ہیں۔ ایک قارن اور عافا کی مفرد کے طواف قدوم کرنا، 2 امام کا 3 مقام پر خطبہ پڑھنا، پہلے 7ویں ذی الحجہ کو مکہ معظمہ میں، دوسرے 9ویں ذی الحجہ کو عرفات میں، اور تیسرے 11ویں ذی الحجہ کو مینا میں۔ ابھی تیسری سنت یہ ہے کہ 9ویں ذی الحجہ کو رات کو مینا میں رہنا۔
चौथी सुन्नत ये है कि 90 जिलहिज्जा को तुलुए आफताब के बाद अरफात जाना। पांचवी सुन्नत ये है अरफात के वापस इमाम के चलने के बाद चलना। छठवीं सुन्नत ये है कि अरफात से वापस होते हुए मुज़दलिफ़ा में रात को ठहरना। 7 अरफात में गुस्ल करना। 8वीं सुन्नत है अय्याम मीना में रात को मीना में रहना। और 9वीं सुन्नत है मीना से वापसी में ठहरना, अगरचे एक लम्हा ही क्यों न हो। उम्रा के भी 2 फर्ज हैं। एक एहराम के लिए नियत करना और तलबिया पढ़ना फर्ज है, लेकिन तलबिया आहिस्ता पढ़े। तलबिया अभी स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है, इस तरह पढ़े। तवाफ के लिए सिर्फ वो नियत फर्ज है। अभी उम्रा के 2 वाजिबात वो इस तरह से हैं। सफ़ा व मरवा के दरमियान सही करना। सही में दौड़ना नहीं है, चलना है। और 2 सर के बाल कतरवाना। अभी एहराम के बारे में मालूमात। सिर्फ 2 चादरें बांध लेने से आदमी मुहरिम नहीं हो जाता, बल्कि हज की दिल से नियत करके ज़बान से तलबिया और कोई जिक्र कायम मुकाम तलबिया के हो पढ़ना ज़रूरी है। मरतबा तलबिया पढ़ना वाजिब है और 3 मरतबा पढ़ना सुन्नत है और ज़्यादा पढ़ना मुस्तहब है। एहराम के लिए गुस्ल भी सुन्नत है। बगैर गुस्ल या वज़ू के एहराम बांधना मकरूह है। 2 रकात नफिल पढ़ना अगर मकरूह वक्त ना हो तो मसनून है। अभी तवाफ की 3 अरकान। एक, तवाफ के अक्सर चक्कर यानी 4 पूरे करना। 2, बैतुल्लाह के बाहर मस्जिद के अंदर तवाफ करना। और 3, खुद तवाफ करना, ख्वाह किसी चीज पर सवार होना पड़े। अभी तवाफ की भी 3 शर्तें हैं। एक, खास वक्त का ख्याल करना। 2, तवाफ से पहले एहराम बांधना। और 3, वुकूफ़े अरफा का होना। अभी तवाफ के 8 वाजिबात हैं। एक, तहारत यानी हदसे असगर से बेवजू होना और हदसे अकबर यानी हाइज व निफास और जनाबत से पाक होना। 3, सतर औरत। पैदल चलने पर कुदरत रखने वालों को पैदल तवाफ करना। 4, अपनी दाहिने जानिब से तवाफ शुरू करना। 5, हतीम को शामिल करके तवाफ करना। 5, हजर अस्वद से शुरू करना। पूरा तवाफ करना यानी 4 चक्कर के बाद 3 चक्कर मारना। और 8, तवाफ के बाद 2 रकात नमाज पढ़ना वाजिब है। अभी सही की भी 6 शर्तें हैं। एक, खुद सही करे। अगर किसी के ऊपर चढ़कर या किसी सवारी पर सवार होकर करना पड़े, यानी दूसरे को नायब बनाकर सही करना दुरुस्त नहीं है। 2, तवाफ पूरा करने या अक्सर तवाफ करने के बाद सही हो।
3 حج یا عمرہ کا احرام صحیح پر مقدم ہونا، احرام سے پہلے صحیح نہ ہوگی، یعنی اگر حج کی صحیح ہے خواہ کسی قسم کا حج ہو، اگر وقوف عرفہ سے پہلے صحیح کر رہے ہیں تو احرام کی حالت میں صحیح کا ہونا شرط ہے، اگر وقوف عرفہ کے بعد صحیح کرے تو احرام نہ ہونا مسنون ہے۔ 4 صحیح صفا سے شروع کریں اور مروہ پر ختم کریں۔ 5 صحیح کا اکثر حصہ پورا کرنے، یعنی 7 چکر میں سے 4 چکر کرنا، اور اکثر نہ کیا تو صحیح نہ ہوگی۔ 6 صحیح کے وقت میں صحیح کرنا حج کی صحیح کے لیے شرط ہے، عمرہ کی صحیح کے لیے شرط نہیں ہے۔ ابھی صحیح کے بھی 6 واجبات ہیں۔ 1 صحیح طواف کے بعد ہو، ایسا طواف جو جنابت یا حیض کی حالت میں کیا ہو۔ 2 صحیح صفا سے شروع کرنا، مروہ پر ختم کرنا۔ 3 اگر کوئی عذر نہ ہو تو پیدل صحیح کرنا، بلا عذر سوار ہو کر کرنے سے دم واجب ہوگا۔ 4 7 چکر پورے کرنا بھی واجب ہے، یعنی 4 چکر فرض ہیں، باقی 3 واجب ہیں۔ 5 عمرہ کی صحیح میں عمرہ کا احرام صحیح کے آخر تک باقی رکھنا۔ 6 صفا مروہ کے درمیان کی پوری مسافت طے کرنا۔ ابھی قربانی کے بارے میں معلومات دیتے ہیں۔ قربانی ایک اہم عبادت ہے اور شعائر اسلام میں سے ہے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان دنوں میں قربانی کرنا تمام نیکیوں سے بڑھ کر نیکی ہے۔ قربانی کرتے وقت خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے، لہذا خوب خوشی اور دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ قربانی کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ابھی قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم پر واجب ہے، جس کی ملک میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا مال حاجت اصلیہ کے زائد ہو، یا مال خواہ سونا یا چاندی یا اس کے زیورات یا مال تجارت یا ضرورت سے زیادہ گھریلو سامان یا رہائشی مکان زیادہ ہو، یہ فتویٰ شامی ہے۔ ابھی مسئلہ بکرا بکری 1 سال کا ہونا ضروری ہے، بھیڑ اور دمبا فربا اور تیار ہو، 6 ماہ سے کچھ زیادہ ہو لیکن دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی صحیح ہے۔ بھینس 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ مسئلہ جس جانور کی سینگ پیدائشی نہ ہو یا اوپر کا کھول اتر گیا ہو، اگر اندر کی ہڈی محفوظ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ مسئلہ کسی کی قربانی افضل ہے، یہ فتویٰ شامی ہے۔ مسئلہ جس جانور کی ایک آنکھ کی روشنی
آدھے سے زیادہ کم ہو گئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس جانور کی تہائی سے زیادہ کام یا دم کٹی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ: جس جانور کے دانت اکثر نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں، یا پیدائشی طور پر کان نہ ہو تو قربانی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ: قربانی کی نیت دل سے کرنا ضروری ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ البتہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ ابھی قربانی کے دن، قربانی صرف 3 دن کے اندر مخصوص ہے، دوسرے ایام میں قربانی کوئی عبادت نہیں۔ قربانی کے دن ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں، 12ویں تاریخیں ہیں، پہلا روز افضل ہے۔ مسئلہ: قربانی کے دن گزر گئے، قربانی نہ کر سکا تو قیمت قربانی صدقہ کرنا واجب ہے۔ اب قربانی کی دعا ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ قرآنی آیت ہے، یہ سورہ انعام میں دعاتے ہیں، آیت نمبر 162 اور 163 ہے۔ قربانی کی نیت صرف دل سے کرنا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ سنت ہے کہ جب جانور ذبح کرنے کے لیے روح قبلہ لوٹائے تو یہ آیت پڑھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہم لک ومنک، یہ دعا پڑھ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ ذبح کرنے کے بعد کہے اللہم تقبلہ منی۔ اگر دوسرے کی طرف سے قربانی کا جانور ذبح کرے تو یوں کہے اللہم تقبلہ من، اس کے بعد صاحب قربانی کا نام لے۔ اگر صاحب قربانی میں کئی لوگ شریک ہو تو من کے بعد سب کے نام لے، پھر آگے کہے کما تقبلت من خلقک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ کو میں دعا پڑھ کر سناتا ہوں، سب آمین کہیں۔ اس کے پہلے دعا کے آداب سنیں۔ دعا کے شروع میں اللہ کی تعریف بیان کریں، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، پھر نہایت عاجزی اور اخلاص کے ساتھ دعا مانگی کہ میرا رب میری بات کو سنتا ہے۔ اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگے اور آخر میں درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اس طرح سے ہے اللہم صلی علی محمد آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا اس طرح سے ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، ساتوں زمین و آسمان کا تنہا مالک ہے۔ دنیا کی کوئی قوت، کوئی طاقت
کوئی ملک کوئی دولت تجھے عاجز نہیں کر سکتی۔ اگر سارے انسان کفر اور جلالت میں ڈوب جائے تیری شان میں رتی برابر بھی کمی نہیں آنے کی، اور اگر سبھی متقی پرہیزگار بن جائیں تو تیری شان رتی برابر بھی نہیں بڑھنے کی۔ اے اللہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے قرآن میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں بیان کیا ہے۔ اے اللہ تو ہی اول اور تو ہی آخر ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم والا ہے۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے ہر انسان کی طرف سے بے انتہا درود بھیج۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود نصیب فرما جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کر رکھا ہے، اگر تو معاف نہ کرے تو اور رحم نہ کرے تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم قصوروار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم مجرم ہیں، ہماری ساری زندگی خواہشات کی اتباع میں گزر گئی، اسی کے اندر اپنی ساری صلاحیتوں کو ہم نے ضائع کر دیا۔ اے اللہ ساری امت محمدیہ کے اس جرم کو معاف فرما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس محنت پر ڈال کر گئے ہیں اس محنت کو چھوڑ کر دنیا کی محنتوں میں گزر گئے ہیں جن محنتوں سے وہ نکال کر گئے تھے۔ اے اللہ گناہوں اور نافرمانیوں کی دریا میں سے ہمیں اپنے فضل و کرم سے نکال دے۔ اے اللہ اپنی رحمت کی رسی ڈال دے اور ہمیں کھینچ دے۔ اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالنا کہ جسے ہم اٹھا نہ سکیں۔ اے اللہ ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندگی گزارے ایسے فیصلے فرما۔ 100% امت محمدیہ کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ علم، ایمان، عبادت، ذکر، اخلاق، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، ان سارے فرائض و عبادت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کرنے کے لیے ہم سب کو پوری توفیق عطا فرما۔ حسد، کینہ، غیبت، چغلخوری، عیب جوئی سے ہماری حفاظت فرما۔ شراب، سود، زنا، چوری، ظلم، زبر ان سب سے ہمیں دور رکھا۔ اے اللہ ہماری زندگی کی بدعمالیوں کو دور فرما، گھر کی زندگیوں کی بدعمالیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی تکلیف کو دور فرما۔ اس دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی ستائے جا رہے ہیں ان کا والی بن جا، مسلمانوں کی تکلیف میں ان کی مدد و نصرت فرما، ہمارے مقروضوں اور قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، ہمارے محتاجوں کی حاجتوں کو پورا فرما، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، جو لڑکیاں کنواری ہیں ان کے لیے نیک جوڑا عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، دنیا میں امن قائم فرما، ظلم زبر سے انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہر لائن سے تیرے دین کی محنت کر رہے ہیں ان کو بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ اے اللہ ہر فتنہ و شرور سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی مرحومین ہیں تمام کی بال بال مغفرت فرما۔ اے
اے اللہ مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما، دائیں ہاتھ میں اعمال نصیب فرما، اور میدان حشر میں ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ اس دعا میں جو ہم بھولے ہیں وہ ہمیں یاد کرا دے، اور جو نہیں سیکھ پائے وہ سکھا دے، ہم کو رات دن اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے لیے اس دعا کو نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ان خالی ہاتھوں کو اور خالی دلوں کو ہدایت کے نور سے بھر دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما، اور ان کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما، جنت میں داخلہ نصیب فرما، اپنا دیدار اور اپنی رضا نصیب فرما، اور جتنے بھی خیر کی لائن سے دعائیں کی ہیں ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دوپہر میں قبول فرما، آمین آمین آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، جزا الله عنا محمد ما هو اهله، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس وقت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ایک خاص گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں، خاص کر کے ہندوستان کے لوگ، انڈیا میں رہنے والے مسلمان، یہاں جو قربانی کی جاتی ہے وہ خاص مقرر جگہ پہ جہاں پہ جگہ دی گئی ہے اس جگہ پر کریں، پبلک پلیسز پہ جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا ہے، یا پھر اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کے جو مندر ہیں اور کچھ ان کی عبادتوں کی جگہ ہیں، اس کی آس پاس قربانی نہ کریں، اور پبلک پلیسوں پہ قربانی کرنا ٹال دیجیے، مقرر جگہوں پہ یا آپ کو جو جگہ دی گئی ہے وہاں قربانی کریں تو بہتر ہے، کیونکہ یہاں پہ ہندوستان میں جو قانون ہے ابھی فی الحال وہ قربانی کے بارے میں سخت ہے، کیونکہ یہ جو گائے بیل وغیرہ یہ جو فیملی ہے، گائے اور اس کی فیملی، بھینس یا اس کی فیملی، تو ان جانوروں کو وہ پوجتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ گائے کو ماتا کہتے ہیں، اس کے پیر پڑتے ہیں۔ تو ایسے نازک جو حالات ہیں ان کے بھی جذبات کی قدر کرنا سیکھنا چاہیے۔ تو ایسے معاملوں میں پبلک پلیسز پہ قربانی کرنا ٹال دیجیے، کیونکہ یہاں کے قانون کے مطابق آپ گرفتار ہو سکتے ہیں، یا اس قربانی میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں۔ ابھی کچھ جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ 10-15 لوگ مل کے کچھ پیسے اکٹھے کر کے ایک جانور، بڑا جانور خرید کرتے ہیں اور اس کی قربانی کرتے ہیں۔ تو یہاں کے قانون کے مطابق اگر پبلک پلیسز میں یہ قربانی کی جائے، اور خاص کر کے ان جانوروں کا جو میں نے ذکر کیا ہے، گائے بیل اس کی فیملی، بھینس اس کی فیملی، تو ان کے بارے میں
احتیاط برتتے ہیں تو ان جانوروں کی قربانی نہ کریں، نہیں تو آپ خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ آپ پہ 302 کے ماتحت مرڈر کا گناہ داخل ہو سکتا ہے، آپ سب گرفتار ہو سکتے ہیں، قربانی کرنے والا اور اس کو ساتھ دینے والے، اور جتنے بھی لوگوں نے وہ لسٹ بنائی ہے وہ لسٹ میں کے سب لوگوں کو گرفتار کر کے کیس چلائی جاتی ہے۔ اس میں ضمانت نہیں ہوتی، بہت مشکل ہے ضمانت ہونا، اور اس میں سزا بھی ایک تو جنم ٹھیک ہے جس کو سزا ہے، یعنی پوری 20 سال کی سزا دی جاتی ہے، یا پھر پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ تو خاص کر کے ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کو میں گزارش کرتا ہوں کہ ان باتوں سے دور رہیں، اور اگر کوئی کہتا بھی ہے یا پھر بھڑکاتا ہے آپ کو کہ بھائی چلو ایسے ایسے قربانی کریں گے پبلک پلیس میں یا کسی مندر کے پاس یا کسی ان کی عبادت، تو ان کے باتوں میں نہ آنا، اور جو جگہ مقرر ہے قربانی کی وہاں پہ آپ قربانی کرنا۔ ابھی فی الحال ایک قصہ میرے سننے میں آیا ہے کہ وہ نہ ہی بتا تو اچھا ہے، تو اس میں وہ پورے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور ان پہ کیس چلے، اور ابھی بھی وہ کیس کورٹ میں ہے۔ تو اس میں آپ کو سزا تو ہوتی ہی ہے، اور آپ کو گھر جہاں پہ آپ رہتے ہیں اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، وہ گھر بھی بلڈوزر سے پڑھایا جاتا ہے۔ یہ قانون میں اس کی اجازت دی ہے قانون نے، تو ان باتوں سے بچے۔ اور دوسرے ملکوں کی بات الگ ہے، یہ ہندوستان میں یہ باتیں نہیں چلتی، کیونکہ یہاں ہندو مذہب اور اس کے لوگ کئی زیادہ ہیں، تو ان کی بھی یعنی جذبات کی قدر کرے اور ان باتوں سے بچے۔ قربانی جہاں پہ جگہ جو مقرر ہے تو وہاں پہ کرے، اور ان باتوں سے دور رہے، چاہے آپ کو کوئی بھی بھڑکائے، کتنا بھی بھڑکائے، ان کی باتوں میں نہ آنا، کیونکہ پورے آپ کا گھر پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے، آپ کا گھر بھی تباہ ہو جاتا ہے، بلڈوزر چلا جاتا ہے۔ تو میری یہ بہت ایک دل سے وہی آپ کو ایسی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے دل میں رہا نہیں جا رہا۔ تو ان باتوں سے بچے اور قربانی مقرر جگہ پہ کرے، اور اپنے خود کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر کو محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت اور برکتوں سے نوازے گا۔ غیروں کے جذبات کی بھی قدر کرو۔ قرآن میں جو کافرون آیت نازل ہوئی ہے، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک، تو اس پہ چلو، ان کو بھی مبارکباد دو ان کے دین کے بارے میں، اور خود بھی اپنے آپ پہ مبارکباد پیش کرو۔ یہ فضول باتوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، خود ہی برباد ہو جاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں صحیح طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔